بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے یوٹیوب چینل پہ حاضر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کھانسی، کف، بلغم سے کیسے نجات حاصل کریں۔ بلغمی کھانسی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ کھانسی کو ہیل کرنے کے لیے، اس کا علاج جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم پھیپھڑوں کے میکانزم کو جان لیتے ہیں۔ اس کا مختصر سا تعارف کروانا چاہوں گا آپ کو۔ ہمارے پھیپھڑے ہمارے جسم میں آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا سانس کی نالی کے راستے، جس ونڈ پائپ کے راستے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے، ہم اس کو ٹریکیا کہتے ہیں۔ یہ ٹریکیا ہمارے پھیپھڑوں کے پاس جا کے مزید دو نالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جن کو ہم برونکیول کہتے ہیں۔ دونوں کو برونکائی اور ایک کو برونکیول کہتے ہیں۔ یہ ہر برونکیول آگے مزید چھوٹی چھوٹی باریک نالیوں میں مزید تقسیم ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے پورے پھیپھڑوں میں پھیل جاتے ہیں، جن کو ہم برونکائی کہتے ہیں اور ایک کو ہم برونکیول کہتے ہیں۔ ہر برونکیول کے آگے ایک چھوٹی سی جھلی لگی ہوتی ہے، جس کو ہم ایلولائی کہتے ہیں۔ ایلولائی کے باہر باریک خون کی رگیں ہوتی ہیں، جن سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن فراہم کر دی جاتی ہے، اور وہی کاربن ڈائی آکسائڈ واپس ہمارے سانس کے راستے باہر آ جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف جو کہ پھیپھڑوں کے متعلق آپ کو بتانا تھا۔ کئی دفعہ کوئی وائرل پیراسائٹ یا کوئی بیکٹیریل پیراسائٹ یا پھر کوئی الرجنٹ ہمارے سانس کے راستے ہمارے برونکیول میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے وہاں میوکس میمبرین جو ہے وہ کثیر مقدار میں رطوبت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ رطوبت پھیپھڑے وہاں سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے۔ اس کو ہم کھانسی کہتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ رطوبت جو ہے وہ اس کی شکل، اس کی ماہیت اور مقدار جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے عضلات میں سوزش یعنی کہ میسکولر ٹیشوز میں سوزش آتی ہے تو رطوبت کسی اور قسم کی ہوتی ہے۔ جب ہمارے ایپیتھیلیل ٹیشو یعنی کہ غددی ٹیشو میں، غددی گلینڈ میں، ہمارے غدد میں سوزش ہوتی ہے تو اور قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جب نرو ٹیشو میں کوئی سوزش ہوتی ہے تو تب کسی اور قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ان تینوں صورتوں کی وجہ سے طب یونانی اس کو 3 ڈیفرنٹ ٹائپس میں تقسیم کرتی ہے، جس میں پہلی قسم جو ہے وہ سوداوی کھانسی ہے۔ اگر تو آپ نظریہ مفرد اعضاء سے ہیں تو پھر اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ عضلاتی کھانسی ہے۔ دوسری قسم ہے صفراوی کھانسی، جو کہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو غدی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری نرو ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو ہم بلغمی کھانسی بھی کہتے ہیں، جس کو ہم اعصابی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اعصابی کھانسی کے علاج کی بات کریں گے۔ اعصابی کھانسی دراصل نرو ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے ہے، اور جب ہم نرو ٹیشوز کی سوزش کو اتار دیں گے تو یہ بلغم وہاں سے آسانی سے خارج ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی علامت یہ ہے کہ بلغم کا رنگ انتہائی سفید دودھ کی مانند ہوگا، اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ پانی کی طرح بلغم خارج ہوگی، لیکن بلغم پھر بھی پھیپھڑے سے بھرے ہوئے محسوس ہوں گے۔ کئی دفعہ بچوں کو یا پھر بڑوں کو کھانسی کے ساتھ الٹی آ جاتی ہے، اور الٹی انتہائی لیسدار پانی کی صورت میں ہوتی ہے، جو کہ دراصل بلغم ہی تھی۔ اس کھانسی کے اسباب طریقے ہیں: انتہائی طری کی چیزیں استعمال کرنا، دودھ دہی لسی کا زیادہ استعمال کرنا، چاول وغیرہ کا زیادہ استعمال کرنا، اس سے یہ بلغمی کھانسی لاحق ہوتی ہے۔ بچے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بلغمی اجزاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ رہتا ہے۔ بلغمی کھانسی کے علاج کے لیے جو آپ کی سکرین پہ نسخہ نظر آ رہا ہے، یہ انتہائی سادہ سا ہے۔ اس میں آپ دار چینی لے لیں، اس میں آپ میتھی دانہ لے لیں، اس میں آپ کاکڑا سینگی لے لیں، اور تخم پیاز لے لیں۔ یہ 4 چیزیں آپ شامل کر لیں۔ اس کا آپ 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ اگر آپ اس میں 3 گنا شہد شامل کر لیں تو یہ معجون کی صورت میں بن جائے گی۔ اس کی مقدار خوراک معجون کی صورت میں 1 گرام صبح دوپہر شام ہے، اور یہ 500 mg کا کیپسول ایک صبح دوپہر شام کھانے کے بعد دیں۔ انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں یہ کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل بلغم کا آنا بند ہو جائے گا،
اور پھیپھڑے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان دونوں ٹائپس کی کھانسی کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔